3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام اپنے محرومین میرے محرومین، تمام شہداء استاد شہید سبط جعفر، شہید سردار، شہید عارف حسینی اور مرحومہ نکیس اختر اور ہمارے دوست کاشف حیات ان کے والد مسعود حیات کا آج انتقال ہو گیا ہے، ان کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجیں محمد عزیزارن سید الشہداء، یہ چند دن جو مجالس کا سلسلہ آپ کے درمیان میں منعقد ہوا، اس سلسلے کی بہرحال آج آخری مجلس ہے، کیونکہ سفر کا چاند جو ہے وہ نکل آیا ہے، اور بہرحال ہماری محرم تک ہوتی ہے مجلس، پہلی سفر سے کمٹمنٹ کہیں اور ہے، اور خداوند متعال جو ہم نے کوشش کی جو کہ بہت ٹوٹی پھوٹی سی ہے، خدا اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہمیں اس اصل مقصد اور اس اصل ہدف کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے سید الشہداء کربلا آئے تھے۔ کربلا کے باطن میں جہاں بہت سارے درس ہیں جان محترم، وہاں خوف خدا ایک ایسا درس ہے کہ جس سے انسان اپنے باطن کی اصلاح کر سکتا ہے۔ جنگ احد میں جہاں مسلمان لڑے اور جیت گئے ظاہری طور پر، اور پھر مال غنیمت میں جنہوں نے کچھ جگہیں چھوڑ دی، اور پھر دوبارہ کفار کے لشکر نے حملہ کیا، تو بہرحال کافی شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ دشمن دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں نے رسول خدا سے کہا کہ ہم پہلے پوری طاقت سے
تھے، اس کے باوجود ہمارے اتنے شہید ہو گئے، اب تو کافی زخمی ہیں ہمارے درمیان، اب اگر ہم پر حملہ ہوا تو یہ نہ ہو کہ ہم تو ختم ہو جائیں۔ تو وہاں پروردگار نے قرآن سورہ آل عمران غالب اس کی آیت 175، پروردگار نے جو ہے وہ اپنے محبوب سے کہا کہ ان سے کہو کہ شیطان سے مت ڈرے، مجھ سے ڈرے صرف، لا تخافوا، خدا کہہ رہا ہے کہ مت ڈرو ان سے، اور ڈرو لیکن مجھ سے ڈرو۔ اور ہماری زندگی میں عزیزان محترم ایسے ہی ہے، ہم پوری دنیا کے معاملات میں ڈرتے ہیں سوائے خدا کے۔ ہمیں خوف ہے، سب سے پہلا خوف، جو سب سے بڑا خوف انسان کو جان کے چلے جانے کا ہے۔ پھر اگر آپ اس سے نیچے اتریں کم تر پہ تو انسان کو اپنے مال کے جانے کا خوف، جاب کے جانے کا خوف، اولاد کے جانے کا خوف، پھر جو اس نے بہرحال سمیٹا ہے اس کے اڑ جانے کا خوف۔ خوب یہ خوف، اور پھر اس کے علاوہ انسان دوسری طرف جب دشمن کو دیکھتا ہے، اس کی خبروں کو سنتا ہے، اس پروپیگنڈے کو سنتا ہے، تو پھر اسے وہ خوف بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم صرف مجھ سے خوف رکھو۔ اور جسے خدا کا خوف ہوتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اب یہ سافٹ ویئر ہے اصل میں، یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑا دیں گے یہ اللہ کا خوف ہے رکھ لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ سافٹ ویئر ہے جسے آپ نے انسٹال کرنا ہے، اور یہ انسٹال ہو گیا تو دنیا کے سارے وائرس باہر ہو جائیں گے، مگر اس کو انسٹالیشن کے لیے مشین تھوڑی اچھی چاہیے، اس کو ریم بھی زیادہ چاہیے، مدر بورڈ بھی جو ہے وہ آخری جنریشن کا ہو۔ کیونکہ جہاں زنگ ہوگا وہاں یہ خوف نہیں آ پائے گا، جہاں لیئرز ہوں گی، جہاں معاملہ شارٹ میموری کا ہو جائے گا، وہاں خوف خدا نہیں آئے گا۔ خوف خدا انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اس دنیا کے ہم اور غم سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، اسے پھر کوئی چیز مشکل نہیں لگتی، اسے بھی کوئی چیز پریشان نہیں کرتی، آزاد ہو جاتا ہے۔ خود جب خوف خدا ہو تو انسان پھر اپنی جان سے خوف نہیں کھاتا، انسان پھر اس کی راہ پہ چلتے ہوئے ضرور گھبراتا ہے کہ کہیں میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو میں اپنے خدا سے دور ہو جاؤں۔ وہ ہم کربلا کو دیکھیں، کربلا کیا ہے؟ کربلا میں جو امام کے ساتھ تھے انہیں چاہے لشکر کیسا ہی تھا، چاہے لوگ کیسے ہی تھے، چاہے کتنی سختی تھی، مگر انہیں ان کا کوئی خوف نہیں تھا، انہیں صرف خدا کا خوف تھا کہ ہم خدا کے راستے پر مارے جائیں۔ اور آپ دیکھیں وہ کتنے آزاد ہو گئے، آج وہ کتنے آزاد ہیں کہ آج ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں لے جائیں، کس طریقے سے ہم اس کے راستے پر چلے جائیں۔ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ خوب یہ اسٹرکچر جو انٹرنل ہے، کیونکہ جان سے خوف کا تعلق اب کربلا کے اندر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مگر سب ایک ہی سافٹ ویئر پہ چل رہے ہیں، وہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہماری روزمرہ کی زندگی میں خوف خدا، ترس خدا ہے یا نہیں ہے؟ سورہ توبہ میں پروردگار ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنہیں اپنے آبا و اجداد، اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنے رشتہ دار، اور جو ان کا خوف رکھتے ہیں وہ خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی میں یہ خوف، یہی خوف ہے سارے۔ کوئی کام ہم اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے کرتے ہیں،
کوئی ہم اپنی اولاد کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں، انسان حرام کما لیتا ہے، انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے، بعض اوقات انسان رشتہ داروں کی وجہ سے غلط کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے، کبھی انسان اپنی جائیداد، اپنے نام، اپنے ڈیزگنیشن کو بچانے کے لیے خوف خدا کو چھوڑ دیتا ہے اور غلط راستوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی چیز تمہیں نہیں بچائے گی، تمہیں صرف خدا بچائے گا۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنے گرفتار ہیں، ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہی نہیں ہے، ہم بعض اوقات خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، پروردگار یہ مشکل، یہ مسئلہ، یہ سوال کر۔ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک عالم دین خدمت میں، میری ایک مشکل تھی، میرا کام بالکل ختم ہو گیا تھا اور کوئی بھی جو ہے وہ راستہ مجھے نظر نہیں آتا تھا میرے کام کا، تو میں نے ایک عالم دین کی خدمت میں، انہوں نے مجھے وظیفہ دیا، میں نے عمل کیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر میں نے ایک دن ان کو دیکھا تو میں ان کے پاس پہنچ گیا، میں نے کہا آپ نے جو مجھے وظیفہ دیا اس سے کوئی اثرات نہیں ہے، میرا تو سارا معاملہ بینک کرپسی ہو چکی ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا ان کے پاس جاؤ، یہ شاید تمہیں کوئی حل دے۔ وہ رجب علی خیاط تھے جو ٹیلر تھے، جو ایک ہی لمحے میں خدا نے جنہیں غیب کا علم دے دیا تھا۔ جیسے ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو تمہارا کام صحیح نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے پہلے تمہاری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تم نے ابھی تک ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انہی چیزوں کی وجہ سے اوپر بھی جاتے ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ جیسے مولانا صاحب نے بیان کیا کہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ، اور کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے آزمایا جاتا ہے۔ ویسے تو روایت ہے کہ اگر سائل کو یہ پتہ چل جائے کہ حاجت بیان نہ کرنے کا اجر کتنا ہے، کبھی بھی اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلائے گا۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ بیان حاجت کرنے کا، اور دوسری طرف جسے حاجت پوری کرنی ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانے کا اجر کتنا ہے، وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ خدا نے دونوں طرف سسٹم بیلنس رکھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے جان محترم، ہماری زندگی میں روز مرہ میں ہم اپنی زندگی میں خدا کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا خدا ہمیں نظر آتا ہے؟ مگر خدا بھی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، مولا متقیان ارشاد فرماتا ہے، اندھی ہو وہ آنکھ نابینا ہو جائے جو تجھے نہ دیکھ سکے، مگر کیا یہ آنکھیں خدا کو دیکھیں گی؟ نہیں، باطن کی آنکھ خدا کو دیکھتی ہے، اور جب تک وہ صاف نہیں ہوگی، اس لیئر کو زنگ سے پاک نہ کیا جائے، یہ آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ خوب انسان مرکب ہے دونوں چیزوں کا، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ نفس کی تربیت کے لیے احادیث اور روایات جو بیان کرتی ہیں، بہرحال چند دن میں آپ کی خدمت میں رہا، یہ تھوڑا سا بہرحال حدیث کی روشنی میں ایک چھوٹا سا فارمولہ کہ ہم کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی، ہمارا باطن بہتر ہو۔ جتنے بھی روایات ہیں نفس کی تربیت یعنی باطن کی تربیت کے لیے، ہمارے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، یوں کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، جبکہ جتنی بھی ملاحظہ ہوئیں، اور بہرحال اس پہ ایک حدیث ہے جو بہت طولانی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد امام کی ایک حدیث ہے جو حدیث عنوان بصری کے نام سے مشہور ہے، اور وہ حدیث آیت اللہ غازی اپنے شاگردوں سے کہتے تھے ہفتے میں 2 دن پڑھا کرو، اپنی جیب میں رکھو۔ وہ تربیت نفس کے لیے بہترین حدیث ہے، اور سیر و سلوک کے لیے کہ انسان اگر اپنی روحانی تربیت چاہتا ہے تو یہ حدیث، اس حدیث کی شرح ہے تقریباً 350-400 صفحے پر، جو اردو میں تقریباً پرنٹ پہ ترجمہ ہو چکی ہے اردو، اور میرے خیال میں شاید ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ پرنٹ ہو کے کتاب آ جائے گی۔ ابتدائی
سیر و سلوک کے مراحل کے نام سے کتاب ہے، آیت اللہ محمد باقر تحریری کی ہے، ترجمہ ہو چکی ہے۔ اس کے اندر جو نفس کا سیکشن ہے، اس سیکشن میں جو تربیت دی گئی ہے وہ بالکل انسان حیران ہو جاتا ہے، مگر امام جانتا ہے کہ نفس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ نفس کی تربیت مصلی پہ نہیں ہے، نفس کی تربیت کے لیے ہاتھ میں تسبیح نہیں رکھنی، نفس کی تربیت کا تعلق دسترخوان سے ہے۔ حدیث بہت طولانی ہے، حدیث میں 9 سیکشن ہیں جو سیر و سلوک کے ہیں، اس سے پہلے 3 سیکشن بندگی کے ہیں، 9 سیکشن ہیں جو سیر و سلوک کے ہیں۔ اس 9 سیکشن میں سے جس 3 سیکشن کا تعلق، چیپٹروں کا تعلق نفس سے ہے، ان کا تعلق لقمے سے ہے۔ اب انسان بولے کہ برا لقمے سے ہے، ہاں، پہلی چیز جو امام نے اس کے اندر ارشاد فرمائی، اور اس حصے کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رسول خدا سے بیان کیا کہ جب تم دسترخوان پہ بیٹھو، کھانے پہ بیٹھو، تو تم بسم اللہ پڑھ کر بیٹھو، یعنی ہر لقمے سے پہلے یا کھانے سے پہلے تمہیں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع اس کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ خوب ایک اور روایت ہے مولا متقیان سے، اگر تم ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھو، کبھی بھی وہ لقمہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ مگر اس لقمے تک پہنچنے کے لیے اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ وہ لقمہ حرام کا لقمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرام کا لقمہ کبھی بھی انسان کو عبادت کی طرف لے کے نہیں جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ آج معاشرے کے اندر اتنی برائی، بے حیائی کیوں آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم لوگ ایسی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ باہر سے کھانا بہت تاکید نہیں ہے، باہر سے کھانے کی، کھڑے ہو کے کھانا، چلتے چلتے کھانا، یہ ساری چیزیں مباح ہیں، بعض مکروہات ہیں۔ عبادت میں مکروہات ثواب کو کم کرتے ہیں، لیکن اعمال میں مکروہات اثرات چھوڑتے ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر عرفا علماء اتنا دھیان رکھتے تھے کوئی چیز خریدتے ہوئے کہ ایسی دکان سے پھل سبزی نہیں خریدو جو باہر رکھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گزرتے ہوئے لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں، اور کئی لوگ حسرت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، وہ حسرت کی نگاہ اس کے اوپر اثر رکھتی ہے۔ تو کہا ایسی جگہوں سے کوئی چیز نہیں خریدو جہاں لوگوں کی نگاہیں بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، شیشے کی دیواریں ہیں ریسٹورنٹ کی، باہر سے کوئی گزرتا ہوا جا رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کے اثرات ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے یہ جب یہ ساری کھانے پینے کے کیوں لقمہ، یہ جو گورباچوف، یہ جو رشیا پوری اسٹیٹ تھی جسے امام خمینی نے خط بھی لکھا تھا ہدایت کے لیے، مگر اس نے نہیں سنی، جبکہ امام خمینی نے اس کو لکھا تھا کہ میں کمیونزم کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سن رہا ہوں، تو بہتر ہے تم اسلام قبول کر لو، مگر اس نے مذاق سمجھا اور اس نے جو ہے وہ یہ جب رشیا ٹوٹ گیا، اب بہرحال پھر بعد میں امریکہ ہی چلا گیا تھا، پھر اس کو ایک دفعہ برسی پر امام خمینی کی بلایا گیا تھا، یہ آیا تھا بہت عرصے کے بعد، تقریر کر کے بھی گیا۔ اس نے ایک جگہ بیان میں کہا کہ جس دن ماسکو میں نے دیکھا کہ لوگ لائن لگا کر میک ڈونلڈ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اس دن میں سمجھ گیا اب یہ ملک نہیں بچے گا، اور یہی ہوا۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، مولا متقیان کی حدیث ہے، قول ہے کہ جو قوم اپنا لباس، اپنی خوراک،
بدل دے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ ٹوٹ گیا۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ مثلا یہ ایک برگر نہیں ہوتا، یہ پورا کلچر ہوتا ہے، یہ پورا کلچر آتا ہے۔ شیشے کی دیواریں، ہائپ کریٹ کرنا، یہ برگر وہاں مزدوروں کا کھانا ہے۔ پیزا چلتے پھرتے مزدور کھاتا ہے کھانا، یہ جو باہر کچھ نہیں کر رہا آپ کھا لو جلدی جلدی۔ کوئی یہ ہائی کلاس یا کانٹیننٹل ڈائن تھوڑی ہے، یہ تو ویسے ہی کھانا ہے۔ ہم لوگ سٹینڈرڈ ہے ہمارا۔ خوب جب آپ دوسرے، میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ پیزا ویزا مت کھائیے گا، برگر کھائیے گا، مطلب آپ اس بات کو اس کے تہائے اس کے پیچھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر بہت ساری چیزیں جس کے انگریڈینٹس ہی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں کھلایا گیا ہے۔ یہ بغیرتی معاشرے میں اتنے آرام سے عام نہیں ہوئی ہے۔ کیوں وہ لوگ برہنہ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی غیرت نہیں آتی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور سور کے گوشت بے حیا کرتا ہے انسان کو۔ اسلام نے جہاں منع ہے وہاں پر ایک یہ چیز ہے اس کے اندر خود جانور میں بے حیائی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں دین کی فکر نہیں ہے، جو دل چاہے جہاں سے کھاؤ کھا لو۔ ایسا نا لقمہ، اب جب ایسا لقمہ آپ کے پاس جائے تو آپ کہاں کی طرف تہجد میں کھڑے ہوں گے، آپ عبادت کریں گے، آپ کے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں گے؟ نہیں نکلیں۔ آج آہستہ آہستہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے پردے کیوں گر گئے؟ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ حجاب ہی نہیں کر رہی ہیں، یا حجاب بھی ہے تو یعنی مرد کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے حجاب بازار میں گھوم رہی ہے؟ اسے نظر نہیں آ رہا؟ غیرت سو چکی ہے یا مر چکی ہے۔ خوراک لقمہ ہو ہی نہیں سکتا، حلال لقمہ ہو اور آدمی داڑھی رکھتے ہوئے شرمائے، نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ یہی ایک لقمے کی تو جنگ ہے۔ مولا کا جاننے والا ہے، مولا کی حکومت آئی اور بیت المال سے جو ہے وہ تقاضا زیادہ کر لیا چاول کا۔ امام نے کہا کہ کس سے کیا ہوتا؟ امام عدل کا امام ہے، جتنا سب کا حصہ ہے تمہارا بھی اتنا حصہ ہے، یہاں زیادہ حصہ ہے، اور یہاں مجھے کوئی پوسٹ مل جائے، موقع مل جائے تو میں سب سے عزیزان محترم۔ ایک ایرانی تھی، اس نے ہمیں خود بتایا ہمارے استاد آیت اللہ تحریری کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک دن استاد آئے اور مجھے کوئی تنبیہ کی، کسی چیز سے مجھے روکا کہ یہ چیز کوئی تمہارے گھر میں گڑبڑ ہے۔ تو میں اٹھا اور میں بہت پریشان ہوا کہ کون سی چیز ہے۔ تو پھر مجھے توجہ دی کہ اپنے گھر میں چیزوں کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چاول کی ایک بوری، تو دیکھا کہ میرا رشتہ دار تھا، اس نے مجھے دی تھی۔ تو مجھے باقی چیزیں سمجھ میں آئی، میں نے کہا اس سے پوچھوں کہ اس نے کہاں سے لی تھی یہ چاول؟ تو میں نے اس سے تو وہ کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تم نے چاول کہاں سے دیے مجھے؟ کہا وہ میرے ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں۔ کہا تم نے اپنے مالک سے پوچھ کے دیے یا تم نے ایسے اٹھا کے دیے؟ تو وہ تھوڑا گھبرایا، کہہ رہا دیکھو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں کہ مجھے سچ سچ بتا دو، میرے لیے بہت ضروری ہے، میرا استاد میرے خواب میں آیا ہے۔ ایک چاول کا دانہ مرشد نہیں چاہتا اس کا شاگرد حرام کھائے، اور وہ اس نے چاول ایسی اٹھا کے بوری، ہوتا ہے نا میں ریسٹورنٹ میں ہوں 50 میں سے 2-4 غائب بھی کر لوں تو کون سی نظر آئیں گی؟ میں یہاں کام کرتا ہوں، میرا وہ جاننے والا ہے، چلو جی رشتہ داروں کے گھر گئے، وہاں سے 2-4 چیزیں دے دی، حرام ہے سر۔ لقمہ، نجف کا طالب علم تھا، کہتا ہے میں نے اپنے استاد کو گھر میں دعوت دی کھانے پہ، استاد گھر آئے، دسترخوان بیٹھا، استاد نے تھوڑے سے چاول لیے، کسی چیز کو ہاتھ میں لگائے، جلدی گھر چلے گئے۔ میں پریشان، اور میں جانتا تھا استاد کو۔ میں نے سب سے پہلے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کھانا میں سب پاک تھا؟ اس نے بولا ہاں سب صحیح تھا۔ پھر میں قصاب کے پاس گیا کہ جو تم نے مجھے گوشت دیا تھا وہ صحیح تھا، میں تم سے پیسے واپس نہیں لوں گا۔ اس نے بولا ہاں بس وہ صحیح تھا، لیکن جب میں نے گوشت کاٹ کے رکھا ہوا تھا تو ایک بلی لے کے بھاگ رہی تھی، میں نے اس کے منہ سے چھینا تھا۔
حرام نہیں تھا، کراہت آ گئی۔ پھر میں استاد کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ کہا مجھے گوشت نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے غلاظت نظر آ رہی تھی۔ جب آدمی پاک ہو جائے تو اسے یہ حلال حرام نظر آتا ہے۔ ایسانے لقمہ، یہاں بسم اللہ تو بعد میں پڑھیں گے نا، پہلے ہے تو صحیح لقمہ، ابھی تو آنا مشکل ہے لقمے۔ میں اپنے آفس میں کام کرتا ہوں، میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، میں 2 گھنٹے بیٹھ کے فون یوز کرتا ہوں بغیر آفس کی انفارمیشن کے، اپنے پرسنل۔ 2 گھنٹے کی سیلری ملٹی پلائی بائی 20-22 دن، کیا کٹواتا ہوں میں؟ یا تو آپ کے آفس کو پتا ہوگا بھائی ایسا ہے سسٹم تو ٹھیک ہے، حرام ہے۔ جو عہد کانٹریکٹ کیا اسے پورا کرنا ہے۔ ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، آپ پڑھاتے ہیں، آپ صحیح نہیں پڑھا رہے۔ اب ہماری تو اتنی پکڑائی ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، اللہ، یہ زیادہ مجلسیں ہو جاتی ہیں، میں ٹینشن ہوتی ہے، صحیح نہیں ڈیلیور کیا، ہماری تو کلاس کہیں اور لگنی ہے، سخت ہے۔ لقمہ، بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، دیکھا کہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی گئی، انہوں نے زوجہ سے پوچھا کہ میں نے تو حلال لقمہ کھلایا، پھر کوئی گڑبڑ؟ کہا جب یہ پیٹ میں تھا تو میں پھل کی دکان پہ گئی تھی اور انار چکھنے کے لیے میں نے سوئی انار میں ڈالی تھی اور انار کو چکھا تھا، انار لیا نہیں، وہ جو قطرہ تھا اس کے اثرات۔ ہم تو چلتے پھرتے بیچارے غریب ٹھیلے والے سے کئی پھل تو ویسے ہی کھول کھال کے کھا جاتے، پھر کہتے نہیں نہیں اچھا نہیں ہے، وہ والا دے دو، اس کا حساب ہی نہیں کرتے، اور اس غریب سے اتنا کم کراتے ہیں اور برانڈڈ دکان پہ جا کے بغیر پوچھے کارڈ سویپ کرا کے آ جاتے۔ ہماری تو حالت ہی ہے۔ اعزازِ محترم، خوب لقمہ، معاشرہ ایسے برباد نہیں کیا جاتا۔ دشمن جانتا ہے ضعف کیسے پیدا کرنا ہے۔ ہم کس گھر کو مانتے ہیں؟ وہ گھر ٹھیک ہے، وہ غذائیں نہیں ہیں جو پہلے امام کے دور میں غذائیں تھیں، ظاہر ہے چھٹے امام کے دور میں وہ غذا نہیں تھی، حتیٰ خود دوسرے امام کا دسترخوان بہت مشہور تھا، دسترخوان تھا، لوگ کھانا کھاتے، لیکن لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ ہمارا لقمہ، اور پھر اگر آپ خود کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے تو اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کے فیملی میں کوئی بھوکا ہے، اور ابھی تو میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یقیناً حالات بہت زیادہ ہیں، اوپر سے سود جو طبقہ، اب ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، چیزیں شارٹ ہو جائیں گی، ٹینٹ جو ہے وہ مجھے کسی نے بولا 15,000 کا ٹینٹ ہو گیا ہے 4,000 کا۔ اب آپ ظلم دیکھیں، البتہ وہ کسی نے بہرحال ہمیں آج بھیجا کہ اوریجنل پرائس پہ بھی 3,000 کا ٹینٹ، مطلب غیرت مند لوگ باقی ہیں ابھی، ورنہ آپ سوچیں کہ اس ٹائم ضرورت تھی بھائی آپ کو جو فائدہ ہے وہی لو، لیکن ہم ہر جگہ یہ حرام لقمہ جب آتا ہے پھر آپ کہاں عبادت کے لیے کھڑا ہو؟ تو کہا جب کھانا آئے تو پہلے کیا چیز؟ حدیث میں ہے کہ کھانے سے پہلے، خود سنت نبوی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو۔ ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے ایک تو جراثیم کو دور کرتا ہے، اور جب تک ہاتھ گیلے رہے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ خوب بسم اللہ پڑھیں۔ دوسرا، کھانا کو 3 حصوں میں اپنے شکم کو تقسیم کرو، یہ سب کا تعلق نفس سے ہے۔ ہم تو دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، ابھی 3 تو دور کی بات ہے، ہم تو 5 فلور ہی پورے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا میٹھا بھی تھا، آپ نے تو پہلے بتانا تھا۔ تو یہاں یہ ہم، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کو چھوڑو۔
خب یہ بیماریاں یہ سب اسی لیے ہے۔ دوسری بات کہ جب دسترخوان کھلے، اولیاء کہتے ہیں کہ دسترخوان جو اپنا تمہارا ظرف ہو اس پہ نگاہ رکھو، مگر انسان کی نگاہ دسترخوان میں دوسری چیزوں پہ ہوتی ہے، اب یہ کھاؤں گا، وہ کھاؤں گا، یہ کھاؤں۔ یہ جو لقمہ کی خواہش ہے یہ آرزویں پیدا کرتا ہے، اور ایسی آرزویں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ساری تربیت انسان کے نفس کی دسترخوان پر ہے، اور آپ بیٹے میں بولیں جی مجھے 40 دن کا چلہ دے دو، میں بیٹا رہوں پڑتا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جس نے یہاں انسان بن گیا، شادی بیاہ میں آپ دیکھیں جب کھانا کھلتا ہے تو اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے۔ میں کیوں نہیں سوچتا کہ کھانے کا یار کیا ہو گیا، لوگوں کتنا کھائیں گے، نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ شکم۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ اگر میری امت ناف سے اوپر اور ناف سے نیچے کے خود سنبھال لے تو میں ان کی شفاعت کروں۔ دو چیزیں انسان، شکم اور زیر شکم۔ خب یہی چیز ہے، شکم ہی انسان کی شہوت کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے احادیث و روایات میں اور علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں کہ اگر جوان اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اسے روزے رکھنے چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ شکم تمہارا کنٹرول ہو۔ خب زیادہ کھانا، زیادہ گوشت کھانا خب انسان کی شہوت کو بڑھاتا ہے۔ آپ روزے رکھیں۔ کیوں روزہ روحانی غذا ہے؟ بھوک کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان اپنے شکم کو کنٹرول کرتا ہے تو روح پرواز کرنا شروع کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز روح کو بدن سے پرواز نہیں دے سکتی، شکم ہے ضرور۔ کیونکہ بہرحال میں چند دن آپ کے جو ہے وہ گفتگو ہماری باطن پہ رہی، اور اب فارمولہ یہی ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، اور اس کے بعد اپنے نوالوں کو دیکھیں کہ ہمارا نوالا کیسا ہے، تبھی پھر آپ، پھر ایک الگ سلسلہ ہے احادیث کا جو معرفت کا ہے کہ ایک لقمہ دیکھتے وقت تمہیں ذہن میں ہو کہ یہ لقمہ آیا کہاں سے۔ مثلا یہ جو سبزی ہے اسے خدا نے کس طرح زمین سے اگایا، کس طرح تمہارے لیے اسے کامل کیا، پھر وہاں سے آیا اور اب یہ تمہارے وجود میں جا رہا ہے۔ مگر اس کو آپ نے اتنی تیزی سے سوچنا ہے تاکہ آپ اس کا شکر ادا کر سکیں کہ پروردگار تو نے مختلف درختوں میں، مختلف رنگوں میں، مختلف ذائقے بھرے ہیں۔ یہ کون ہے جو پھلوں کے اندر خوشبو ڈال رہا ہے، رس ڈال رہا ہے، ذائقے ڈال رہا ہے؟ خوب یہ معرفت ہے، یہی چیز انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ اور یہاں انسان، مولا متقیان صحابی کہتا ہے کہ امام کا کام تھا، کنویں کھودتے تھے اور کنویں کھود کر لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ امام اسی طرح کام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت آیا، امام کے صحابی، امام نے پوچھا کھانے کو کیا ہے؟ سبزی تھی کوئی۔ امام بیٹھے، امام نے تناول فرمایا اور کہا کہ انسان اس 2 لقمے کے لیے حرام کی طرف جاتا ہے۔ رسول خدا نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی محمد امام سے کہا کہ کچھ بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہے۔ امام گئے لینے، دیکھا کہ خاتون مٹی کے گاروں کو رکھ کے کھڑی ہے، اسے پانی چاہیے تھا، تو اس نے کہا کہ پانی مجھے لا کے دے۔ تو امام نے چند جو بھی ظرف ہوتا تھا اسے پانی بھر کے لا کے دیے تاکہ وہ مٹی کو استعمال کر سکے اپنے کسی کام کے لیے۔ اس نے اس کے بدلے میں امام کو چند کھجوریں دیں۔ امام ان کھجوروں کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں گئے، کہا یا رسول اللہ، حلال کی کمائی ہے، کائنات کا امام ہے۔ 4 5ویں امام سے غالباً دھوپ کی شدت ہے اور امام کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ شخص آیا گزرا،
کہہ رہا کہ کیا آپ دنیا پرستی کے کام کر رہے ہیں آپ اور اس ٹائم کھڑے ہوئے کھیتی باڑی. امام نے کہا خدا کرے مجھے اسی حلال کمانے پہ موت آ جائے. امام ظاہر ہے جب امام سیرت دیکھیں گے تو جانے مت ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں. اگر فاقے تھے تو تھے فاقے، مشکلات تھیں تو تھی مشکلات. یعنی یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خود سمجھے. جب امام جو ہے وہ خود اس طرح کے کام کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. محمد والے محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور جانے وطنوں اپنے باطن کی طرف ہم متوجہ ہوں. خوب ظاہر ہے جب تک آپ کو باطن کی لذت کا احساس نہیں ہوگا آپ دنیا کی لذتوں کو ترک نہیں کریں گے. جسے مناجات کا لذت مل جائے، جسے خدا سے گفتگو کی لذت مل جائے، اس کے لیے دنیا کو ترک کرنا آسان ہو جاتا ہے. جسے لذت کا نہیں پتہ وہ اذان بھی ٹی وی پہ آ رہی ہو تو اس کا چینل چینج کر دیتا ہے. جسے قرآن کی تلاوت اور سننے کی لذت ہو وہ آپ یقین کریں وہ قرآن کی آیتوں میں گم ہو جاتا ہے. کلام الہی ہے. کیونکہ کان کو اس لذت کا علم نہیں ہے. ابھی تو دنیا جان کی چیزیں سنتے رہو، شور شرابے. تلاوت سنیں. شروع میں بدن تھوڑا سا ریپیلشن کرے گا، لیکن ایک دفعہ اگر تلاوت کی لذت مل گئی تو آپ کی صبح بغیر قرآن کی تلاوت کے نہیں ہوگی. اور ویسے بھی ہمارا بدن ایک بڑا حصہ 70% کیا ہے؟ پانی ہے. اور قرآن کی تلاوت ان موجودات پر اپنے اثر رکھتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا باطن صاف ہو تو باطن صاف کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. یا ایک ظرف میں اگر گندا پانی آ جائے تو کیا ہے، یا تو پورا ظرف انڈھیل دو. لیکن بعض اوقات کنو کے چھلکے کی طرح کھال اتارنا بڑا سخت ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. کتھار سینس ری بورن ہونا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے کہ ٹوٹ پھوٹ ہو اور پھر انسان دوبارہ پیدا ہو. آسان نہیں. مجسمے کو جو ہٹ پڑ رہی ہوتی ہے وہ پتھر جانتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نسبتاً آسان ہے کہ اگر ظرف میں نجس پانی ہے تو ایک طرف سے صاف پانی ڈال لو. آہستہ آہستہ یہ پانی جو نجس ہے یہ باہر آنا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ظرف میں صرف صاف پانی رہ جائے گا. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ آہستہ 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 اپنی عادات کو چینج کرنا شروع کر دیں. واجب نہیں کرتے، واجب پہ عمل کریں. آہستہ آہستہ مستحب پہ آئیں. آہستہ آہستہ مستحبات کو بڑھانا شروع کریں. آہستہ آہستہ. ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ ایک دن میں مشکل ہے. نگاہیں کیسے جھکے، آٹو پہ کیسے آئیں کہ اگر نامحرم کو دیکھ نظر آ جائے، آٹو پر نگاہ ہو نیچے آ جائے، کیسے آئے گی؟ کوئی تو سافٹ ویئر ڈالنا پڑے گا نا آٹو پہ آئے. یہ آٹو پہ آنے کے لیے رات کو سجدہ کرنا پڑے گا. جب اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے وہ کیا کہتا ہے؟ تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تم ایک سجدہ کرو میں خود تمہارے لیے اسباب کو جو تمہیں خراب کرتے ہیں دور کر دوں گا. گناہ کرنا چاہو گے نہیں ہو پائے گا. ایک جوان مجھے کہتا ہے کہ میں بڑی توبہ کی، استغفار کی کہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر مجھے موقع ملا
میں نے گاڑی سٹارٹ کی، تھوڑا گیا خراب ہو گئی. پھر میں نے کہا خدا توبہ توبہ استغفار، میں گمراہ ہو گیا تھا، کہنے میں گاڑی سٹارٹ ہی صحیح ہو گئی. پھر مجھے پھر خیال آیا، پھر میں نے کہا میں وہیں جاتا ہوں. جیسے ہی ارادہ کیا گاڑی پر خراب ہو گئی. پھر میں نے کہا کہ خدا نہیں چاہتا میں گناہ کروں. کہا میں نے خدا سے حقیقی دل سے اس دن توبہ کی، اور پھر جب گاڑی سٹارٹ ہوئی تو کبھی غلط جگہ پہ نہیں گئی. جب تک آپ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے نہیں، وہ آپ کے لیے اسباب مہیا نہیں کرے گا. وہ ہم سنتے تھے اگر نیت اچھی ہو تو مرشد دروازے پہ آ جاتا. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب نجف پہنچے، امام کے صحن میں تھے غالباً، حرم کے اور گنبد کی طرف نگاہ تھی. مولا سے عرض کی مولا میں تو آ گیا ہوں آپ کی خدمت میں، اب کون ہے جو میری تربیت کرے گا، کون ہے جو مجھے سکھائے گا. تو میں نے دیکھا ہے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ آیا اور آیت اللہ قاضی طباطبائی کھڑے ہوئے تھے. کہا ہم ہیں نا تمہاری تربیت کے لیے. وہ مانگنا انہی سے پڑتا ہے، بھیجتے یہ پھر اپنی مرضی سے ہیں. باب علم یہی ہے زان محترم. وہ اپنے وجود کو ان کے حوالے کریں. بہرحال یہ محرم کے دن ہے، آگے سفر ہے، آہستہ آہستہ ہم 40 کی طرف بڑھ رہے ہیں. خدا بہرحال ہمیں توفیق دے کہ ہم 40 کی زیارت کر سکیں. اور بہرحال اس سے بڑھ کر یہ جو مشکلات ہیں خدا انہیں واقعاً بہتر کرے. یہ مشکلات جو اس ٹائم ملک پر ہیں خدا بہرحال آسانیاں پیدا کرے. یقین کرے جہاں آپ مدد کر رہے ہیں بے شک کرنا ہے، ہمارا فرض ہے. جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ بہرحال جو ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ خدا اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے یا کسی سے گناہ ہو گیا ہے تو خدا ان غریبوں پر رحم کر. ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور یہ ہمارے ملک پر پروردگار تو چاہے تو پانی کو روک سکتا ہے، تو چاہے تو پانی کے رخوں کو موڑ سکتا ہے. یہ سب تیرے اختیار میں ہے. اور جان محترم جب تک ہم سب اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے یہ نہیں ہوگا. ہم آگے کی طرف بڑھتے جائیں. جان محترم بہرحال میں چند دن آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، مجلس وقت پہ شروع نہیں ہو پائی، لیکن میں نے کوشش پوری کی کہ بہرحال جتنا ہو سکے اسے پورا کروں. اور کوتاہی میری طرف سے ہے یقیناً. پہلی جگہ دوسری جگہ سے آنا اور یہ دیر ہونا آپ کو تکلیف ہوئی. جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ اللہ اکبر اذان وطن کربلا داستان ہے ہر رنگ اور نسل کے لیے، ہر زندگی کے ایج کے حصے کے لیے کربلا داستان سے پر ہے. 13-14 سال کا تہران میں ایک بچہ ہے. عراق ایران کی جنگ ہو گئی. بہت کوشش کی کہ اسے جنگ میں جانے دیں، مگر اس کی ایج اتنی نہیں تھی کہ اسے جنگ میں جانے دیں. جب بھی وہ جاتا تھا اسے بھگا دیتے تھے کہ ابھی تمہارے اسکول کے دن ہے، تم کہاں. وہ بیچارہ کبھی کسی سٹول پہ کھڑا ہو کے کبھی اپنا قد بڑا کر کے دکھاتا تھا، کبھی اپنے ID کارڈ کو جا کر اپنے گھر والوں کے کاٹ کر اپنی ایج بڑھاتا تھا، پھر بھی پکڑا جاتا تھا. اکثر کبھی سوار بھی ہوتا تھا اتارے بھیجتے تھے. لیکن وہ اتنا گیا کہ وہ جو بہرحال وہاں پہ تہران میں جو شخص تھا سردار تھا، اس نے تنگ آ کر اسے بھیج دیا. اب جب یہ خرم شہر پہنچا جو بارڈر کا ایریا ہے ایران عراق کا، تو وہاں یہ بڑی خوشی سے پہنچا کہ بھائی میں جنگ میں آیا ہوں تو بڑا اسلحہ ملے گا مجھے. تو انہوں نے کہا بھائی گن ون دو مجھے. تو سنا اسلحہ ہمارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ شارٹ ہے، اور کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ کام کرو. دوسرے دن صبح اسے دیکھا فجر کی نماز کے بعد، دیکھا وہ مسجد، کیونکہ مسجد ہی جو تھی وہ ہیڈ کوارٹر تھا. وہ مسجد تصویروں میں آج تک ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی، اس پہ بھی بم گرائے گئے تھے.
دیکھا مسجد کے باہر وہ بچہ اپنے ساتھ کئی گنے لے کر گرا پڑا ہے، تو اسے اٹھایا، اسے بولا کہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا میں رات کو دشمن کی طرف چلا گیا تھا اور وہ سو رہے تھے تو ان کا اسلحہ اٹھا کے لے آیا۔ خرم شہر اسٹریٹجیکلی بہت پرابلم میں تھا، پیچھے سے انفینٹری نہیں آ پا رہی تھی، پل تھا۔ یہ بچہ چند لوگوں کے ساتھ جو ان کے پاس تھا یہ لڑتے رہے خرم شہر کی گلیوں میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹینک آنا شروع ہو گئے، اور اگر وہ ایک پل ٹینک کراس کر جاتے تو یہ خرم شہر جو ہے نا وہ گر جاتا۔ اس بچے نے سب کو واپس بھیجا، کہا کہ تم واپس جاؤ۔ اس نے اپنے بدن پر گرنیڈ باندھے اور پہلے ٹینک کے نیچے جا کے لیٹ گیا اور اپنے آپ کو اس نے پھاڑ دیا۔ پہلا ٹینک جب پھٹا تو دشمن سمجھا کہ پیچھے سے فوج آ گئی ہے، رستہ بلاک، وہ پیچھے چلے گئے۔ امام خمینی نے اس وقت ایک جملہ کہا، ایک تو خرم شہر کے بارے میں کہ خرم شہر کو خدا نے آزاد کروایا، اور دوسرا امام خمینی نے کہا کہ یہ جو بچہ تھا، اس بچے کا نام تھا حسین فہمیدے، یعنی حسین کو پہچاننے والا۔ کہا یہ بچہ میرا رہبر ہے۔ آپ سوچیں 13-14 سال کا بچہ ہے، آج بھی اس کی قبر کے اوپر ٹینک بنا ہوا ہے، تہران میں جائیں ٹینک بنا ہوا ہے، چھوٹا ٹینک کھڑا کیا ہے انہوں نے۔ 13-14 سال کا بچہ تھا۔ آخر جب یہ اپنے آپ کو پھاڑ رہا تھا تو اسے کربلا کا کون سا بچہ یاد آیا؟ کہ کربلا تو سب کے لیے ہے۔ وہ ایک بچہ جو شب عاشورہ پیچھے بیٹھا ہے اور امام سب کو اس کے مقامات بتا رہے ہیں، تو اس بچے نے کہا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ امام اس کے قریب گئے، امام نے کہا قاسم آپ کی باری؟ علی اصغر بھی شہید ہوں گے۔ جب قاسم نے یہ سنا بنی عاصم کا خون تھا، غیرت آئی، کہا چچا جان کیا یہ خیموں تک آ جائیں گے؟ اللہ۔ امام نے حضرت قاسم سے ایک سوال پوچھا، اللہ معرفت ہے کربلا، ہم نہیں لے پائے۔ امام نے حضرت قاسم سے پوچھا قاسم موت تمہارے لیے کیا ہے؟ وہاں امام ہے سامنے اور وہ امام کا فرزند ہے۔ جناب قاسم فرماتے ہیں کہ موت چچا جان میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ مجھے جملہ یہ امام کے سامنے ایسے نہیں کہ وہ بول سکتا۔ عزادارہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو خیمے میں یہ کہہ رہی ہے، دیکھو صبح بیٹا دیر نہیں کرنا، قربانی وقت پہ دینا۔ روز عاشور آئی، قربانیاں شروع ہوئیں، حضرت قاسم خیمے میں بیٹھے ہیں سر جھکائے۔ حضرت قاسم کی والدہ نے کہا کہ قاسم کیا ہوا، جاگ کیوں نہیں رہے؟ کہا میں کئی دفعہ گیا ہوں، مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ جب دیکھا نا کئی دفعہ گیا ہوں اجازت نہیں دیتے تو ان کو یاد آیا، کہا قاسم جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا اور جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے بابا نے تمہیں بلایا اور ایک تعویذ تمہیں پہنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اسے کھول لینا۔ قاسم اس سے مشکل وقت زندگی میں کوئی نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ دیکھا تو وہ تو بابا کا خط ہے، اور اس میں حضرت قاسم سے امام حسن مخاطب ہیں، قاسم جب دیکھنا کہ تمہارے چچا کو دشمن چاروں طرف سے گھیر چکا ہے تو جانا اپنے چچا کی نصرت کرنا، اور اجازت نہ ملے تو اتنا جانا
کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ اب جیسے یہ خط دیکھا حضرت قاسم کے وجود میں ایک خوشی کی لہر، ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے۔ اب امام حسین نے جب حضرت قاسم کو آتے دیکھا نا تو سمجھ گئے کہ اب حضرت قاسم کے چلنے سے پتہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقتل کہتا ہے کہ جب حضرت قاسم نے اپنے چچا کو وہ نامہ دیا، نہ جانے امام کو کیا کیا یاد آیا ہوگا۔ کربلا میں بھائی کا خط، مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی میں ماں کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے، بھائی ہے نا، بھائی کی یادیں ہیں۔ عزادارن نہیں جاتا، بابا کے جنازے کو جب اٹھایا گیا کوفہ میں، بھائی کے تج سے نکلتے ہوئے ٹکڑے یاد آئے ہوں گے۔ مقاتل بیان کرتی ہیں جب مولا امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، امام حسین رخ ادھر کر کر گریہ کرنے لگ گئے۔ امام حسن نے کہا حسین رونے کا وقت نہیں، لا یوم کا ابا عبداللہ، تمہارے جیسا دن کسی کا دن نہیں ہوگا۔ عزاداران محترم حضرت قاسم کو امام حسین نے سینے سے لگایا، کہتے ہیں اتنا گریہ کیا چچا بھتیجے نے، یہ مقتل ہے، یہ خطابت نہیں، دونوں اتنا روئے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت قاسم اٹھے، اپنے چچا کے پاؤں کو چومتے، چچا اجازت دے دو۔ کیسے اجازت دے بھائی کی نشانی کو؟ عزاداران محترم اجازت ملی۔ اب یہ بنی ہاشم کا ستارہ، یہ سواری بیٹھی گئی، بدن اتنا نہیں ہے کہ ذرا پہنی جائے، بس ایسے ہی بدن گیا ہے۔ دشمن کے اس سارے بیٹوں کو جہنم واصل کیا، اس کو طیش آیا، کہا یہ بچہ میرے چاروں بیٹوں کو مار گیا، میں اس کو ماروں گا، مگر اس نے بھی حملہ کیا، نہیں ہوا، مگر اس نے دھوکے سے حضرت قاسم کو جو گرایا ہے، حضرت قاسم کے جو پاؤں میں بند تھے، کہا گوارا کیسے کرتا ہے کہ یہ بند کھلے ہوئے ہوں۔ حضرت قاسم کی سر نیچے کی طرف آیا، اس نے ایسا وار کیا، حضرت قاسم کا بدن جو ہے وہ زمین کی طرف آیا۔ عزاداران محترم، یہ حضرت قاسم کے اوپر آ کر یہ حضرت قاسم کا سر کاٹنا چاہتا تھا۔ امام حسین تیزی سے آئے، جب امام حسین آئے، امام نے اس کے بازو کو قلم کیا، اس کا بازو قلم ہوا، دشمن کی فوج میں ہلچل مچ گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گھوڑے ادھر کے ادھر ہو گئے۔ جب خاک بیٹھی تو حضرت قاسم کی دائیں پسلیاں بائیں میں، بائیں پسلیاں دائیں میں۔ میرا مولا جب حضرت قاسم کے بدن پر پہنچا تو کہا میرے بھتیجے کتنا سخت ہے کہ جب آپ پکارے اور میں نہ آ پاؤں۔ مقتل کہتا ہے کہ حضرت قاسم کے بدن کو اس طرح سمیٹا کہ ٹانگیں زمین پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار کہ جن کی آج مجلس تھی ان محرومہ کو جنت عطا فرما، سب کو رزق میں برکت عطا فرما، خاص طور پہ سیلاب میں جو لوگ مدد کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان سب کو ان مشکلات میں استقامت عطا فرما، ہمارے وطن کو اس مشکل سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وطن کو استقامت عطا فرما، حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار یہاں کے منتظمین، انتظامیہ،
جس شخص نے بھی بہرحال سیکیورٹی والے، میڈیا والے، ساؤنڈ والے، اسکاؤٹ والے، خاص طور پہ بحریہ کی مینجمنٹ، اور جس نے بہرحال اپنا کردار ادا کیا ہے مجلس کے لیے، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ ہم خطا کار ہیں پروردگار، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، اور ہمارے گھر کو، ہمیں سب کو مل کر عافیت کے ساتھ اپنے امام کے ظہور میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔